معلوم ہیں اور کتابیں میں موجود ہیں، اور محدثین تحقیق کرنے والے ہر روایت پر تحقیق کرنے کے بعد بتا دیتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت موضوع ہے یعنی من گھڑت ہے۔ کہ اگر اس کو الگ نہ کیا جائے وہ موضوعات کو، تو پھر دنیا بھر کا جھوٹ دین کے نام پر، نبی کی حدیث کے نام پر دنیا میں پھیل جائے، اور لوگوں کو اصل دین جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خالق کائنات نے نازل فرمایا اور ان کے ذریعے امت تک پہنچایا، اس کی صحیح شکل کسی کو معلوم نہ ہو۔ ایک موٹا سا اصول بتاتا ہوں، قرآن کریم ایک سچائی ہے، یہ سب ذہنوں میں رکھ لیں۔ قرآن کریم ایک سچائی ہے، ایک سچائی کا مرکز ہے، اس کا ایک شوشہ بھی من گھڑت نہیں، منزل من اللہ ہے۔ آج اگر دنیا میں آسمان کی کھال کے نیچے زمین کی سطح کا پر کوئی سچائی کا ایسا مرکز جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، وہ صرف ایک کتاب ہے، اللہ کا قرآن۔ اور یہ ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے ہر چیز کو پرکھنے کی، کھرا اور کھوٹا دیکھنے کی۔ حدیث کے نام پر جو کچھ آتا ہے قرآن کے ساتھ ملا کر دیکھو۔ قرآن قبول کرتا ہے تو سر آنکھوں پر رکھو کہ رسول اللہ کا فرمان ہوگا، قرآن اس کا ریجیکٹ کرتا ہے تو اسے ریجیکٹ کر دو۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کے اندر جعلسازوں نے پوری کوشش کر کے اپنی طرف سے باتیں نہ ڈالی ہوں۔ آپ علماء سنتے رہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم، یہ نام سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں آپ ماشاءاللہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، گھر میں کتابیں رکھی ہوں گی، اگر عربی زبان سے واقف نہیں تو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ ان دو کتابوں کو کہا جاتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور جو 6 کا مجموعہ ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان کو صحاح ستہ کہتے ہیں، ستہ کا معنی 6۔ لیکن یہ یاد رکھیں بخاری جو درجہ اول کی کتاب شمار ہوتی ہے، یہ بھی جعلسازوں سے محفوظ نہیں رہی، اس لیے میں نے یہ دعویٰ کیا ایک اللہ کا قرآن ہے جو محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا قیامت تک انشاءاللہ۔ ساری دنیا کے مولوی ختم ہو جائیں، علماء ختم ہو جائیں، قرآن کریم میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اسی مجلس میں شاید میں نے ایک دفعہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، خلیفہ ہارون الرشید عباسی خلفاء میں بڑے نامی گرامی نامور خلیفہ گزرے ہیں، بڑے نیک نام خلیفہ گزرے ہیں۔ ان کی محفل میں ایک یہودی آیا کرتا تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، اور یہودی ہر زمانے میں پڑھے لکھے رہے، آج بھی تعداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا کا حکمران یہی ہیں، پالیسی ان کی چلتی ہے اور ان کے سامنے ساری دنیا مجبور ہے۔ میں ایک دفعہ دبئی گیا تو ایک دوست کے گھر میں ٹھہرا تھا، شہر سے اتنا واقف تھا تو ویسے پھرنے کی مجھے عادت بھی نہیں، تو وہ اپنے کام کے لیے چلے جاتے تھے، مجھے گھر میں چھوڑ دیتے، گھر میں ٹی وی ان کے ہوتا تھا، تو میں اپنے ساتھ کتاب تو ہمیشہ رکھتا ہوں، کتاب پڑھ پڑھ کے جب تھک جاتا نا تو پھر تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے ٹی وی کھول لیتا، تو یہ عرب ممالک کے سارے چینل میں دیکھتا، جو اس وقت کے میرے ذہن میں 1993 کی بات ہے، سوائے اسرائیل کے اس کو جب میں دیکھتا تو اس کے اندر سارے علمی پروگرام ہوتے۔ دبئی کا چینل اس وقت کی بات کر رہا ہوں،
بڑا گندا، اب سنا بہت آگے نکل گیا، بحرین کا نہایت گندا، لبنان کا نہایت اوریانی، سوائے شارجہ کے چھوٹی سی ریاست ہے وہاں دینی پروگرام ہوتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا اس بات پر کہ اسرائیل ان کے ٹی وی پر سوائے تعلیمی پروگراموں کے، معلوماتی پروگرام اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ وہاں بے حیائی بھی ہو، لیکن جو میری اپنی مشاہدے کی بات میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ دنیا کی قلیل عقل ترین قوم ہو کر بھی اپنے کلچر کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر پوری دنیا میں غالب کر رہے ہیں۔ تو وہ یہودی شاعر بھی تھا، خطاط بھی تھا، کاتب بھی تھا، خلیفہ ہارون الرشید کی مجلس کے اندر آتا رہتا تھا، محفل جمتی تھی تو وہ خلیفہ پاکستان کے حکمرانوں کی طرف جائل نہیں ہوتا۔ میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں بہت تکلیف ہوگی، لیکن میں نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے، میں نے پاکستان کا کوئی حاکم پڑھا لکھا نہیں دیکھا، یعنی مسلمان کہلانے کے اعتبار سے اس کو دین کی کچھ خبر ہو، یہ سب جاہل۔ وفاقی وزارت پر وفاقی وزیر ہو سورہ اخلاص نہ سنا سکے، اس سے بڑی لعنت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن خلیفہ ہارون الرشید اس زمانے میں مسلمان اپنا حاکم اس کو بناتے تھے جو اللہ رسول کے احکام سے واقف ہوتے تھے۔ جب تک خلافت کا دنیا میں نظام رہا سب خلیفہ پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان بڑا پڑھا لکھا، بڑا عالم تھا، اس کی روایتیں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے اصلی نسلی بدبخت جب بھونکنا شروع کرتے ہیں تو خلیفہ عبد الملک کو بھی بھونکنا شروع کرتے ہیں، لیکن وہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ بات کر رہا تھا خلیفہ ہارون الرشید کی، وہ پڑھے لکھے بھی تھے اور اپنے مشن کو بھی سمجھتے تھے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ چنانچہ اس یہودی کو جو شاعر بھی تھا، خطاط بھی تھا، پڑھا لکھا تھا، اس نے دعوت دی اسلام کی۔ یہ یاد رکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں چھٹا سال جو ہجرت کا ہے اس کے اینڈ پر پوری دنیا کے حکمرانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے تھے اسلام کی دعوت کے لیے۔ اس کا تذکرہ حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے، ہماری تاریخ میں موجود ہے، سیرت کتابوں میں موجود ہے۔ بعض کچھ نصیبوں نے تو وہ سارے مکتوبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالا نامے جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے تھے وہ سب جمع کر دیے مستقل کتابوں کی شکل کے اندر۔ میرے پاس بھی ایک کتاب ہے۔ تو اس لیے کہ انبیاء کا مشن یہ یاد رکھیں۔ آپ حضرات ووٹ دیتے رہتے ہیں، مسلمان ہیں اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، میں اپنے آپ کو مستثنا کرتا ہوں۔ میں اس جمہوریت کو مضر نہیں اضر ترین سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک مسلمان کا طرز حکومت خلافت ہے، اور شورائی نظام ہے، اسمبلی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہماری اس سوچ کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ جب تک زندہ ہیں تو یہی رہے گی، قبر میں اس کو لے کر جائیں گے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن ہے کہ ہر حکمران جب حاکم بنتا ہے تو اس کی پہلی ذمہ داری ہے اسلام کو غالب کرنا اور اسلام کی دعوت دینا۔ آپ نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے، مطالعہ کا لفظ میں نے غلط کہا، قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی۔ مطالعہ عام کتاب کے لیے ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ کرتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ کرتے ہیں نا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔
بہت خوشی کی بات. اللہ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ کے لیے مبارک کرے کہ کوئی مسلمان رہے نہ ایسے. میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں ایک رکوع بھی قرآن ہے. اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو روٹین کو قائم رکھنے کے لیے ایک رکوع پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کے ظاہر باتوں کا پتہ ہے کہ میرا یہ بندہ جو ہے کتنا مصروف تھا, کتنا مجبور تھا, کہیں جانا تھا اس نے یا کوئی مسئلہ تھا, لیکن میری کتاب کو کھول کر دیکھا ضرور اس نے. انشاءاللہ اس کا فائدہ اگر اس دنیا میں نہیں دیکھیں گے نا, جو ہی آنکھیں بند ہونے لگیں پھر دیکھیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل بنائے. قرآن کریم کے اندر سورہ نمل آپ نے پڑھی ہے. نمل کا کیا معنی ہے؟ ماشاءاللہ جزاکم اللہ. اتنا چھوٹا سا کیڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ اس کے نام پر سورت نازل کر دی. پتا ہے نا کہ چیونٹی اس قصے میں آتی ہے. سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت کہیں جا رہے تھے. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ, حضرت سلیمان اور ان کے ساتھی چیونٹیوں کی بستی پر گزرنے لگے. قالت نملۃ یا ایھا النمل, ایک چیونٹی جو چیونٹیوں کے سردار تھی کہنے لگی اپنی برادری کو مخاطب کر کے, یا ایھا النمل, اے چیونٹیوں, لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ, تمہیں پتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سلیمان اپنے لشکر سمیت اس وادی سے گزرنے والے ہیں. خیال کرنا کہیں ان کے پاؤں کے نیچے روندے نہ جاؤ. سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے. وہم لا یشعرون. سبحان اللہ. اللہ کو چیونٹی کی یہ ادا جو پسند آئی نا, اس پر اللہ نے پوری سورت کا نام رکھ دیا. لیکن سوچا یہ ہے خدا کے پیغمبر سے بڑا رحم والا ہمدرد کون ہے؟ تو پیغمبر کیوں اس بے گناہ مخلوق کو رون دیں گے؟ تو چیونٹی نے اس اٹھنے والے سوال مقدر کا جواب دے دیا. جان بوجھ کر پیغمبر نہیں کریں گے, وہ ہم لا یشعرون, کو پتہ نہیں ہوگا. جان بوجھ کر پیغمبر ایسا نہیں کرتے. چیونٹی کا عقیدہ بھی تھا کہ غیب جاننے والا سبحان اللہ. اللہ نے پوری سورت کا نام بھی نمل رکھ دیا. خیر میں قصہ نہیں سنانا چاہتا, آگے اسی قصے کے اندر ایک واقعہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنوں پر بھی, پرندوں پر بھی, ہواؤں پر بھی حکمرانی دی تھی. تو روزانہ سلیمان علیہ السلام حاضری لیتے تھے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ, سلیمان علیہ السلام نے تمام پرندوں کی حاضری لی تو ایک ہدہد نہیں پایا. وہ غیر حاضر تھا. پوچھنا کدھر گیا؟ مجھے نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین, یا ویسے ہی کہیں غائب ہو گیا. قرآن بتاتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد صاحب آ گئے. اور یہ یاد رکھیں یہ ناول نہیں سنا رہا میں, اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں. یہ کلام الہی ہے. اور آپ اتنے عرصے سے مجھ سے واقف ہیں کہ میں قصے کہانیوں پر یقین نہیں رکھتا ہے. میری عادت ہے, خدا مجھے توفیق دی, میں اللہ قرآن کے دائرے کے اندر رہ کے بات کروں. آپ حضرات میرے لیے دعا کیا کریں, مجھے اللہ استقامت دے اور فہم دے, اور زندگی آخری سانس تک اللہ سچے دین کے ساتھ قائم رکھے اور یہی بات بیان کرنے کی توفیق دے. کیونکہ آپ کی دعا جو ہے مخلصانہ ہوگی. آپ دلی ہمدردی سے دعا کریں گے. میں آپ کے لیے دعا گوا ہوں, آپ میرے لیے کریں. چنانچہ ہدہد صاحب آ گئے. جی کہاں گئے تھے بتاؤ مجھے غیر حاضری کی وجہ. ہدہد کا جواب سنیں. فقال احطت بما لم تحط به. سبحان اللہ. ہدہد کہنے لگا اے میرے آقا سلیمان علیہ السلام, میرے پیغمبر, میرے نبی,
اگر جان کی امان پاؤں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں احطت بما لم تحط به، آج میں نے ایسی چیز کا علم حاصل کیا ہے جو ابھی تک آپ کے علم میں بھی نہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں جب یہاں سے نکلا اڑتے 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 ذرا لمبی پرواز ہو گئی، اپنی مملکت کی سرحد سے باہر ایک دوسری مملکت میں جا پہنچا، وہ ملک سبا ہے۔ وہاں سے میں ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا سناؤ۔ کہنے لگے انی وجدت امرأة تملکہم، میں جب اس مملکت میں گیا تو حالات کا جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ اس ملک کا نظام چلانے والی ایک عورت ہے، وہاں کی ملکہ ہے، تملکہم جو ان کی ملکہ ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، دنیا کے نظام کے لحاظ سے تو اس کی مملکت بڑی کامیاب ہے، سارا نظام اس کے قبضے میں ہے، یعنی سیاسی طور پر بڑے کامیاب ہیں، وَلَا حَارِشٌ عظیم، اور بڑے تخت کی مالک بھی ہے۔ یہ تو پہلو بڑا تابناک ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، لیکن اس کی مذہب کی حالت بڑی پتلی بڑی کمزور ہے، اس ملکہ کو جو بڑی دانا بڑی پڑھی لکھی سمجھدار نظام حکومت کو چلانے والی ہے، لیکن مذہب کے اعتبار سے اتنی گری ہوئی ہے کہ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، اور ساتھ ہی حیران ہو کر وہ ہود اپنا عقیدہ بھی اگلے لفظ میں بیان کریں، اللہ یسجدوا للہ۔ اس قوم کو کیا ہو گیا دنیاوی لحاظ سے بڑے ہوشیار بڑے بیدار مغز ہیں، لیکن اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ جب یہ اطلاع ملی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو پیغمبر تھے، حیران بھی ہو گئے، لیکن فکر مند ہوئے کہ میں خدا کا نبی ہوں اور میرے پڑوس کے اندر ایک مملکت ہے اور وہ کفر پر قائم ہے۔ نبی کی نبوت اور نبی کی حکومت، اب بات کو غور سے سننا، ایک نبی کو اللہ تعالیٰ جب حکومت دیتے ہیں تو وہ حکومت برائے حکومت نہیں ہوتی، حکومت برائے اعلاء کلمت اللہ ہوتی ہے، کہ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام بے قرار ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ہم تحقیق کرتے ہیں کہ تم سچ کہتے ہو یا غلط بیانی کرتے ہو، حالانکہ اس نے سچ کہا تھا۔ چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو واقعتاً وہی بات نکلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے نمائندے بھیجے، سفیر بھیجے، اور ایک خط دیا۔ یہ خط سنانا چاہتا ہوں اصل میں۔ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعلوا علی وأتونی مسلمین۔ بس یہ خط اتنا، یہ خط از طرف سلیمان ہے۔ سلیمان پیغمبر کا خط ہے، اور اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ ملک سبا کے رہنے والی ملکہ، تم بھی اور تمہارے سارے ارکان دولت کابینہ اور ساری قوم، اللہ تعالی علیہ، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا، اکڑنے کی اجازت نہیں۔ وَأَتُونِي مسلمین، سارے کے سارے مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ پیغمبر کی حکومت برائے اعلاء کلمت اللہ ہوتی ہے، غلبہ دین ہوتی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حکومت مدینہ میں قائم ہوئی تو پھر غلبہ دین کے لیے حضور نے پوری دنیا کے حکمرانوں کو خط لکھا
بخاری شریف کے آپ کتاب الایمان میں جب پڑھیں گے تو قیصر روم کو جو خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا پوری تفصیل اس کی موجود ہے، اور ہر خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مخاطب کا فرمایا اسلم تسلم. سبحان اللہ، خدا کے پیغمبر پر قربان جائیں، اربوں صلاۃ و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسلم، اسلام قبول کر لے، تسلم، بچ جائے گا. وہ لمبی چوڑی بحضور فیض گنجور لمبی چوڑی درخواستیں نہیں دی گئی. یہی نبی کا طریقہ ہوتا ہے. اور آج بھی جو مسلمان حکمران ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے، یہ پھولوں کا سیج نہیں کانٹوں کا بستر ہے. جب اترو گے، جب ملک الموت روح کھینچیں گے پھر پتہ چل جائے گا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، سارے پردے ہٹ جائیں گے. پھر پتہ چلے گا کہ اقتدار کی کرسی پر 20 کروڑ عوام کی ذمہ داری لے کر بیٹھے تھے، ان کے اندر خدا کے دین کو غالب کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کی، اللہ کا پیغام دنیا بھر کے حکمرانوں کو پہنچانے کے لیے کیا کوشش کی ہے. یہ ہے مسلمان حکمران کی ذمہ داری. مسلمان حکمران جب حاکم بنتا ہے، حکومت برائے حکومت کوئی چیز نہیں. مجھے ملا عمر کی وہ بات یاد آتی ہے، دنیا سے چلے گئے، خدا کی کروڑوں رحمت نازل ہوں. جب کہا کہ امریکہ اور اس کے سارے اتحادی شیطان تم پر حملہ کرنے والے ہیں، ان کی بات مان جاؤ. ان کا بات اگر صحیح ہوتی تو مانتے، لیکن بات غلط ہے، مطالبہ غلط ہے تو نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا پھر تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. اس نے کہا تو بڑے پاگل ہو تم، ہم نے کب حکومت برائے حکومت لی ہے؟ ہم نے حکومت قائم کی خدا کے دین کے نافذ کرنے. جب تک میرا اللہ ہمیں ایک بالش افغانستان پر حکومت دیں گے، خدا کے دین کو نافذ کرے، نہیں ہوگی تو نہیں، خدا ہم سے نہیں پوچھے گا. آج بھی مسلمان حکمران کی ذمہ داری یہ ہے، اپنے ملک کے عوام کی فکر کرے کہ ان کی دینی، اخلاقی، ایمانی حالت کیسی ہے. پھر دائیں بائیں جتنے بھی حکمران ہیں جو حکومتیں ہیں غیر مسلم ہیں، ان کو دین کی دعوت دے. وہ خلیفہ ہارون رشید نے اسی اصول کے تحت اس یہودی کو دعوت دی. تو خلیفہ پڑھا لکھا انسان تھا، ایسا تو نہیں تھا کہ جس کو سورہ فاتحہ بھی نہ آتی ہو، سورہ اخلاص بھی نہ سنا سکے. خلیفہ نے اسلام کی حقانیت کے دلائل اس کے سامنے ایسے پیش کیا کہ وہ یہودی جو بڑا پڑھا لکھا تھا وہ ہل گیا اسلام کے دلائل کی قوت کے سامنے. لیکن اس نے کہا مجھے کچھ مہلت چاہیے. مہلت لے کے چلا گیا. پہلے ہر روز آیا کرتا تھا، اب 2-3 مہینے یا اس سے زیادہ عرصہ، 6 مہینے تقریباً گزر گئے، نہیں آیا. خلیفہ نے یہ سمجھا کہ شاید اس کا دل نہیں مانتا ہوگا اور شرمندگی کے مارے میرے سامنے نہیں آتا. میں نے اتمام حجت تو کر دیا ہے، زبردستی اسلام مسلط نہیں کیا جاتا، اسلام کی دعوت دینا لازمی ہے. عجیب اتفاق ہے، خلیفہ عمرہ کرنے کے لیے گیا، بیت اللہ کے طواف کے دوران وہ شخص مل گیا، وہ بھی طواف کر رہا تھا. خلیفہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، حیران بھی ہوا اور خوش بھی کہ جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی تھی، میری بات تو اس نے نہیں مانی، لیکن اسلام قبول کر آج بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. پوچھا کس کی دعوت سے متاثر ہوئے، کس کی کتاب کو پڑھا؟ اس نے کہا نہ کسی کی دعوت سے متاثر ہوا، نہ کوئی کتاب پڑھی ہے. آپ نے جب مجھے دعوت دی تھی، دلائل اسلام کی حقانیت کا بیان کیے تھے، تو میں اس پر میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی تھی. میں نے قرآن کریم، پہلے تورات، انجیل، بائبل وغیرہ کے بہت سارے نسخے لکھے اور اس کی بہت ساری کاپیاں رد و بدل کرنے کے بعد ادھر ادھر پھیلائیں، کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی. قرآن کریم کی کتابت کرنے کے بعد اس کی صورتوں کو آگے پیچھے کیا، آیتوں کو آگے پیچھے کر کے جب میں نے اس کو پھیلایا تو 2-3 دن گزر نہیں تھے کہ ادھر ادھر سے آوازیں آنے لگی. خدا خانہ خراب کر اس کا، جس نے قرآن کریم میں ترمیم کر دی، رد و بدل کر دیا. میرا یہ انداز تھا اسلام کے حقانیت کو پہچاننے کے لیے، تو میں نے اس سے اندازہ کر لیا کہ اسلام میں اگر گڑبڑ کی ہوتی تو قرآن کریم
کے اندر یہ رد و بدل چل چکی ہوتی، آج جو نہیں چل رہی، اس کا مطلب قرآن اصل شکل کے اندر آج ہی موجود ہے۔ تو سچائی کا مرکز ایک اللہ کا قرآن ہے، ہر چیز کو قرآن پر لے جا کر پرکھو۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی دوستو، موبائل بند کر دیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو جس عالم کے علم پر آپ، میری یہ بات کو کبھی نہ بھولنا، جس عالم کے علم پر آپ کو اعتماد ہے کہ واقعتاً یہ صاحب علم ہے، ڈینگے مارنا اور الگ بات ہے، علم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ لافیں مارنے والے تو بے شمار آپ کو ملیں گے۔ تو جس عالم کے علم پر آپ کو اعتماد ہے اور جس کی دیانت پر آپ کو اعتماد ہے، دو باتیں، جس کے علم پر اور اس کی دیانت پر آپ کو اعتماد ہے، اس سے پوچھیں کہ یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی اور یہ قرآن کے خلاف نظر آ رہی ہے، لیکن قرآن کے خلاف تو تب پتہ چلے گا نہیں، پہلے قرآن کو آپ پڑھیں۔ صرف مردے بخشوانے کے لیے قرآن کو نہ رکھیں، صرف ختم شریف کے لیے قرآن کو نہ رکھیں۔ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، یہ آج ہمارے معاشرے، ہمارے پاکستان کے اندر قرآن کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ناروا سلوک ہو رہی ہے، اس کو ختم کی کتاب سمجھ لیا گیا ہے، سچی جھوٹی قسموں کی کتاب سمجھ لکھا ہے۔ بچیوں کی شادی ہوتے تو نسخہ دے دیتے ہیں، یہ ظلم ہے قرآن کے ساتھ۔ خدا بندے کچھ بارگاہ میں پوچھا جائے گا، قرآن کو کھولو میرے دوستو، قرآن سے پوچھو آپ کا رب آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اب تو قرآن کریم کی اردو ترجمے میں بے شمار علماء نے لکھ دیے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک بات ذکر کرنے لگا ہوں اور آپ سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے ایک بڑا آسان اور سلیس ترجمہ لکھنے کا پروگرام بنایا ہے، لیکن اللہ کی مہربانی شامل حال ہوئی اور آپ کی دعائیں خلاص رہا تو انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مکہ معظمہ میں ایک پاکستانی قاری صاحب 2-3 سال پہلے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو ان کی مسجد میں جب درس دیا کرتا تھا تو بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اس میری گفتگو سے متاثر ہوگا تو مجھے کچھ پیسے دیے، غالباً 70,000 یا 75,000 روپے، جو اب بھی میرے پاس محفوظ ہیں۔ میں نے ان کو باندھ دیا، اوپر لکھ بھی دیا کہ میں زندہ نہ رہا تو یہ امانت ہے۔ قاری اسلم ہے، پاکستانی ہیں، بڑے مخلص انسان ہیں، شار ابراہیم خلیل پر ان کی مسجد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کریم کا ترجمہ لکھیں، میں اور بھی پیسے دوں گا۔ خیر، تو ان کی ایک خواہش سے اور میری اپنی بھی خواہش تھی، میں نے ایک قرآن کریم بھی لکھوایا ہے، دعا کریں کہ وہ شائع ہو جائے، جو بہت خوبصورت خط کے اندر میں نے لکھوایا ہے۔ اس سے پہلے صرف پاکستان میں ایک قرآن کریم خوبصورت خط والا چھپا ہے اور کوئی کسی ادارے نے اتنا خوبصورت خط والا قرآن نہیں چھاپا۔ مجھے اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک لگاؤ ہے، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے اور مجھے بھی اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ تو میں دلی طور پر قرآن کریم کے خوبصورت خط کا خواہش مند تھا اور اللہ نے توفیق دی، ایک بڑے اعلیٰ خطاط سے میں نے لکھوا لیا ہے۔ اس کی تصحیح کے مرحلے ہیں، تصحیح بھی ہو چکی ہے، صرف آخری مرحلے میں وہ اس کی پرنٹ نکلنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کا ترجمہ بھی کر دوں۔ زندگی کوئی پتہ بھی نہیں، لیکن ایسا ترجمہ کہ جو ہر مسلمان، عام اردو خوان بھی آسانی کے ساتھ مراد خدا بندی کو سمجھ سکے۔ تو خیر، عرض کر رہا تھا کہ خلیفہ نے جب اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے قرآن کریم میں رد و بدل کر کے جب اس کو شائع کیا تو 2-3 دن گزرنے کے بعد ہی ادھر ادھر سے شور اٹھا۔ میں نے سمجھا کہ قرآن اصل شکل میں موجود ہے اور اسلام اصل شکل موجود ہے، اسلام ہی سچا دین ہے۔ تو ہر چیز کا معیار سچائی کا آپ کے سامنے صرف قرآن ہے۔ جو کتاب بھی آئے، جو مسئلہ ہے، قرآن پر پرکھو، لیکن خدا کے لیے پہلے قرآن کریم کو سمجھو۔ حق پرست علماء نے قرآن کریم کے ترجمے میں لکھے ہیں اور تفسیریں بھی موجود ہیں، اور خود اگر فیصلہ کرنے میں دشواری محسوس ہو تو جس عالم کے علم پر اور جس کی
دیانت پر آپ کو اعتماد ہے، اس سے پوچھ کر ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز آپ ناکام نہیں رہیں، کامیاب رہیں گے، اور تھوڑی سی عرصہ جد و جہد کرنے کے بعد آپ پورے قرآن کریم کا ترجمہ سمجھنے لگ جائیں گے۔ پھر ایک اس معیار پر آپ پہنچ جائیں گے کہ آپ کے سامنے جو بھی جھوٹ بولنے والا ہے دین کے نام پر، آپ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ یہ میری درخواست ہے آپ سے۔ اس محفل کے اندر میں آپ حضرات کو قرآن کی طرف ہی مائل کرنے کی، متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنی طرف سے جو مجھے اللہ توفیق دیتے ہیں، جو قرآن کریم ہی آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ یہ مضمون جو چل رہا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی رسالت اور آپ کی صداقت کے بارے میں، لیکن بات ذرا نکل گئی ادھر ادھر، اور وہ مضمون جو میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ ابھی تشنا ہے۔ اگر زندگی نے ساتھ دی تو انشاءاللہ العزیز آگے اس کو بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک۔